السلام علیکم دوستوں، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی یہ خاص دعا ہمارے یوٹیوب فیملی کی ایک بہن کے لیے ہے جنہوں نے اپنی خواہش ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ آئیے سب مل کر ان کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، جس بہن نے اپنی دل کی خواہش پوری ہونے کی دعا کی ہے تو اس کے دل کی کیفیت ہم سب سے بہتر جانتا ہے۔ یا رب، اگر اس کی خواہش اس کے حق میں بہتر ہے تو اپنی خاص رحمت سے اسے جلد پورا فرما، اس کی مراد اسے عطا فرما اور اس کے دل کو خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، اس کی تمام پریشانیاں دور فرما، ہر رکاوٹ ختم فرما، اس کے انتظار کو خوشیوں میں بدل دے اور اسے وہ دن دکھا جس دن وہ خوشی سے کہے کہ میرے رب نے میری دعا قبول کر لی۔ یا رب، اس بہن کی ہر جائز دعا قبول فرما اور اس کی زندگی کو سکون، محبت، رحمت اور برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ ضرور بتائیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کیا کبھی تم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اچانک تمہاری زندگی بدلنے لگتی ہے؟ وہ لوگ جن کے بغیر تم ایک دن گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آہستہ آہستہ دور ہونے لگتے ہیں۔ محفلیں وہی رہتی ہیں مگر تمہارا دل وہاں نہیں لگتا۔ فون میں سینکڑوں نمبر ہوتے ہیں مگر بات کرنے کے لیے ایک شخص بھی نہیں ملتا۔ تم اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر سوچتے رہتے ہو، آخر ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں اللہ نے مجھے سب سے الگ کر دیا؟ کیا یہ سزا ہے؟ کیا میں واقعی اکیلا چھوڑ دیا گیا ہوں؟ یا پھر اس تنہائی کے پیچھے کوئی ایسی حکمت چھپی ہے جسے میں ابھی سمجھ نہیں پا رہا؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور سننا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کو وہ جواب مل جائے جس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو کھولی ہے۔ زندگی میں کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں جہاں انسان لوگوں کے درمیان رہ کر بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ وہ ہنستا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، روزمرہ کے کام بھی کرتا ہے، مگر اندر کہیں ایک خاموش خلا ہوتا ہے جو ہر وقت اسے کھاتا رہتا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ احساس صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اندر سے بہت کچھ جھیل رہے ہوتے ہیں۔ باہر سے مضبوط نظر آنے والے لوگ اکثر اندر سے سب سے زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ ہر ایک کو سن لیتے ہیں مگر خود کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سب کے لیے موجود ہوتے ہیں مگر ان کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ انسان کو لوگوں سے ہٹا کر خاموشی کے ایک ایسے راستے پر لے آتا ہے جہاں صرف وہ ہوتا ہے اور اس کا رب۔ شروع میں یہ تنہائی بہت تکلیف دیتی ہے۔ انسان بار بار لوگوں کی طرف بھاگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کوئی اسے سمجھے، کوئی اس کے دل کی دھڑکن دیکھ لے، کوئی آ کر کہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ مصروف ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں کھوئے ہوئے، اور تم آہستہ آہستہ یہ سیکھنے لگتے ہو کہ ہر درد ہر انسان کو نہیں بتایا جا سکتا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے سامنے کھلتے ہیں۔ شاید یہی وہ پہلا سبق ہوتا ہے جو تنہائی انسان کو سکھاتی ہے کہ ہر دروازہ ہمیشہ کھلا نہیں رہتا، مگر اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان اکیلا محسوس کرنے لگے تو شاید اللہ اس سے ناراض ہے، حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ انسان کو لوگوں کے شور سے دور ہونے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ خود کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے۔ دنیا کے شور میں
انسان اکثر خود کو کھو دیتا ہے۔ وہ ہر وقت لوگوں کی رائے، لوگوں کی توجہ اور لوگوں کی محبت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اندر سے تھکنے لگتا ہے، اتنا تھک جاتا ہے کہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ حقیقت میں چاہتا کیا ہے۔ تب بعض اوقات تنہائی انسان کو اپنے دل کی حالت سمجھنے کا موقع دیتی ہے، ایک ایسی خاموشی جہاں انسان پہلی بار اپنے اندر کی آواز سننے لگتا ہے، اور شاید اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس بھی پہلے سے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تم نے غور کیا ہوگا، کچھ لوگ جب بہت ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کی عبادت کا انداز بدلنے لگتا ہے، ان کی دعائیں بدل جاتی ہیں۔ پہلے وہ جلدی جلدی دعا مانگ کر اٹھ جاتے تھے، مگر اب دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ پہلے انہیں سجدہ صرف عبادت محسوس ہوتا تھا، مگر اب وہ سجدوں میں سکون تلاش کرنے لگتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات درد انسان کو اس احساس تک لے جاتا ہے جہاں وہ خوشیوں میں کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ انسان جب بہت بے بس محسوس کرتا ہے تب اسے اللہ کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے، اور شاید تنہائی کی ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دوبارہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہر تنہائی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ تنہائیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں، اور کچھ تنہائیاں انسان کو بدلنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان اس تنہائی کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر وہ صرف لوگوں کے دور جانے کو ہی دیکھتا رہے تو وہ اندر سے خالی محسوس کرنے لگتا ہے، مگر اگر وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید اس مرحلے میں بھی کوئی حکمت ہے تو یہی تنہائی آہستہ آہستہ اس کی طاقت بننے لگتی ہے۔ کبھی کبھی انسان لوگوں سے اتنی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے کہ اس کا سکون بھی انہی سے جڑنے لگتا ہے۔ اگر وہ توجہ دیں تو خوشی، اگر نظر انداز کریں تو غم، اگر ساتھ دیں تو سکون، اور اگر دور ہو جائیں تو دل بے چین ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ دل کا حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، مگر انسان اکثر یہ بات اس وقت سمجھتا ہے جب دنیا کے سہارے کمزور محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اور شاید تم بھی ابھی اسی مرحلے سے گزر رہے ہو۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں، پہلے جیسے نہیں رہے، جن سے تمہیں امید تھی وہی تمہیں سمجھ نہ سکے۔ تم نے دل کھول کر محبت دی مگر بدلے میں خاموشی ملی، تم نے ساتھ نبھایا مگر وقت آنے پر خود کو اکیلا پایا۔ اور اب تمہارے اندر ایک سوال بار بار اٹھتا ہے، آخر اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں ہونے دیا؟ اس سوال کا جواب فوراً سمجھ نہیں آتا، کیونکہ کچھ حکمتیں وقت کے ساتھ کھلتی ہیں، بالکل ایسے جیسے رات کے اندھیرے میں انسان کو راستہ صاف نظر نہیں آتا مگر صبح ہوتے ہی سب واضح ہو جاتا ہے۔ ابھی تم صرف درد دیکھ رہے ہو، مگر ہو سکتا ہے چند مہینوں بعد تم یہی کہو، اگر وہ لوگ میری زندگی سے نہ جاتے تو میں کبھی اپنے رب کے اتنا قریب نہ آتا۔ کچھ لوگ تمہاری زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے، کچھ صرف ایک سبق ہوتے ہیں، ایک آئینہ، ایک امتحان۔ وہ تمہیں جذبات، تعلق، دھوکے، امید اور حقیقت کے درمیان فرق سکھا کر چلے جاتے ہیں، مگر انسان انہیں اپنی منزل سمجھ بیٹھتا ہے، جبکہ وہ صرف راستہ ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ انہیں تم سے دور کرتا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ تم سب کچھ کھو بیٹھے ہو، حالانکہ حقیقت میں اللہ تمہیں اس چیز سے آزاد کر رہا ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ تمہیں اس سے دور کر رہی تھی۔ تنہائی کا ایک عجیب اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اس کی حقیقت دکھا دیتی ہے۔ جب تمہارے پاس ڈسٹریکشن نہیں رہتے،
جب ہر وقت بات کرنے والے لوگ نہیں رہتے، جب ہر لمحہ اٹینشن نہیں ملتی، تب تم پہلی بار خود سے ملتے ہو، اور سچ کہوں خود سے ملنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان دوسروں سے تو چھپ سکتا ہے مگر خود سے نہیں۔ تنہائی تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم اپنے اندر جھانکو، اپنے خوف دیکھو، اپنی کمزوریاں دیکھو، وہ درد دیکھو جسے تم برسوں سے مصروفیت کے پیچھے چھپا رہے تھے۔ اسی لیے بہت سے لوگ تنہائی سے بھاگتے ہیں، وہ ہر وقت خود کو مصروف رکھتے ہیں تاکہ انہیں اپنے اندر کی خاموشی سنائی نہ دے، مگر جو لوگ اس خاموشی کا سامنا کر لیتے ہیں وہ بدلنے لگتے ہیں، ان کے اندر میچورٹی آتی ہے، ان کی سوچ بدلتی ہے، وہ دنیا کو پہلے جیسا نہیں دیکھتے، وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر تعلق ہمیشہ نہیں رہتا، ہر خوشی مستقل نہیں ہوتی، اور ہر انسان تمہیں سمجھنے کے لیے نہیں بنا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان آہستہ آہستہ لوگوں سے شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، مگر اندر سے پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس کے اندر ایک نرمی آ جاتی ہے، وہ کم بولتا ہے مگر زیادہ محسوس کرتا ہے، وہ پہلے کی طرح ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اب اسے سمجھ آنے لگتا ہے کہ اصل سکون لوگوں سے جیتنے میں نہیں، خود کو اللہ کے حوالے کرنے میں ہے۔ شاید اسی لیے کچھ سب سے خوبصورت دعائیں تنہائی میں پیدا ہوتی ہیں، وہ دعائیں جو انسان کسی محفل میں کبھی نہیں مانگتا۔ رات کے آخری پہر خاموش کمرے میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور صرف ایک ٹوٹا ہوا دل جاگ رہا ہوتا ہے، وہاں انسان پہلی بار سچ بولتا ہے، وہاں وہ مضبوط بننے کی اداکاری نہیں کرتا، وہاں وہ صرف ایک بندہ ہوتا ہے جو اپنے رب سے کہتا ہے، یا اللہ میں تھک گیا ہوں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کو یہی لمحے سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے اصلی ہوتا ہے، نہ دکھاوا، نہ غرور، نہ بناوٹ، صرف ایک سچا دل، اور اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اگر اس ویڈیو کی کسی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھ دو، اللہ کافی ہے۔ شاید تمہارا یہی ایک لفظ کسی دوسرے تھکے ہوئے انسان کو ہمت دے دے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی دل کو سکون دینے والے پیغامات مزید لوگوں تک پہنچیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تمہارے دل کو سکون دے، آمین یا رب العالمین۔